مضمون کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آگے انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ میں بات ختم ہو گئی تھی مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے مشرکین سے خرید کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور اس کو آزاد کیا، تو بلال نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ نبی نے اس کو مؤذن بنایا۔ جب اذان کا حکم ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہا گیا، کیونکہ اس کی آواز اونچی تھی اور خوبصورت تھی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بجا لاتے تھے۔ بلال کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ صحابہ کرام بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ کس وجہ سے کہ اس نے ایمان لایا اور ایمان کے لیے اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کیں، بڑی مشقتیں برداشت کیں۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ اسلام کی پاداش میں ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس مار پیٹ میں حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گئے، یعنی شہادت اس کو مل گئی۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت مل گئی۔ عمار بن یاسر لہو لہان ہو گئے، خود یاسر لہو لہان ہو گئے، بلال لہو لہان ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ تھے کہ خباب بھی لہو لہان ہو گئے۔ خباب کو بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ اسی طرح مار مار کے اسلام کی پاداش میں اور بھی صحابہ کرام کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے حضرت عمر اور دوسرے صحابی اپنا سردار مانتے تھے، کیونکہ اس سے نبی پیار کرتے تھے اور بلال نبی سے پیار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی جہاد میں تھے کہ وہاں سفر کرتے ہوئے صحابہ تھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہاں آرام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو ہے تو رات کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے، کچھ وقت کے بعد صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھیں پھر آرام کے بارے میں سوچیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو ہے تو ہم بہت تھک گئے ہیں، سفر مشکل ہو رہا ہے، اسی لیے آرام کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کون ہوگا جو صبح وہ جاگتا رہے وہ آرام نہ کرے، وہ جاگتا رہے وہ آرام نہ کرے اور ہمیں نماز کے لیے جگائے۔ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں آرام نہیں کروں گا اور میں انشاءاللہ آپ کو جگاؤں گا۔ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو باقی صحابہ سو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ تو بلال بیٹھ گئے اور مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ جیسے ہی صبح صادق نمودار ہو جائے تو میں اذان کہوں اور نبی کو اور باقی صحابہ کو اٹھاؤں۔ کہتے ہیں کہ نیند جب آنے لگے انسان روکنے کی کوشش کرے تو سولی پر بھی نیند آ سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے بھی نیند آ سکتی ہے، سواری میں چلتے ہوئے بھی نیند آ سکتی ہے،
کرسی پر بھی نیند آ سکتی ہے، تو نیند نیند ہے۔ تو اس طرح ایک تو تھکاوٹ تھی، اور پھر جو ہے تو سونے کا موقع نہیں ملا تھا، سفر تھا۔ حضرت بلال کو بھی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اب جو ہے تو نیند آ گئی۔ بلال کا رخ مشرق کی طرف ہے، جس طرف سے سورج نکلتا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہے تو صبح صادق کی روشنی نمودار ہو جائے تو میں اذان کہوں، نبی کو اور صحابہ کو اٹھاؤں۔ لیکن بلال کو بھی نیند آ گئی، نبی کو بھی نیند آ گئی، صحابہ کرام کو بھی نیند آ گئی۔ اب یہ اتنا وقت گزرا کہ سورج نکل آیا، سورج کی روشنی بکھر گئی، اور سورج کی تھوڑی سی تپش ہونے لگی کہ اچانک نبی اور صحابہ کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو نماز کا ٹائم نکل چکا تھا، سورج نکل چکا تھا، اور بلال بیٹھے بیٹھے نیند میں چلے گئے، اور جو ہے تو بلال کو بھی پتہ نہیں چلا۔ تو صحابہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، نبی بھی اٹھ بیٹھے، تو بلال بھی اٹھ گئے۔ تو نبی نے کہا بلال یہ کیا کیا؟ نہ ڈانٹتے ہیں نہ غصہ کرتے ہیں، صرف پوچھتے ہیں کہ بلال یہ کیا کیا؟ بلال کہتا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہو گیا، جس طرح آپ پر نیند کا غلبہ تھا آپ سوئے، مجھے بھی ایسے ہی نیند آ گئی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں انتظار کرتا رہا کہ صبح صادق نمودار ہو جائے تو آپ کو اٹھاؤں، لیکن صبح صادق کے نمودار ہونے سے پہلے ہی مجھے نیند آ گئی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہاں ہماری نماز چلی گئی ہے، اب اس جگہ کو چھوڑو، تھوڑا آگے چلتے ہیں، اور اس جگہ کو چھوڑا، آگے چلے، تو وہاں نبی نے پڑاؤ ڈالا، کہنے لگا اب وضو کرو، اب یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر نبی نے تقریباً اشراق کے ٹائم، یعنی اشراق کا ٹائم گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوتا ہے، شروع ہونے سے 2-3 گھنٹے اشراق کا ٹائم چلتا ہے، تو نبی نے اشراق کے ٹائم میں فجر کی نماز پڑھائی۔ تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ سونے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اور کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے اگر وقت پر کوئی نماز نہ ملے، نکل جائے، تو اس کو جو ہے تو بعد میں پڑھے بندہ۔ تو نبی نے بعد میں یہ نماز پڑھ لی، صحابہ کرام نے بھی بعد میں یہ نماز پڑھ لی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو صحابہ کو تکلیف ہو گئی، صحابہ نے بھی برداشت کیا، نبی نے بھی برداشت کیا۔ تو بلال کا اتنا مقام تھا، کتنا بلند مقام پایا بلال نے بڑا بلند مقام پایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے تو اپنے قریب کر لیا، اپنا مشیر بنا لیا۔ جب مہمان آتے تو نبی کہتے بلال ان کا انتظام کر، بلال ان کا انتظام کرتا۔ تو ایک دفعہ ایک یہودی دکاندار کہتا ہے اے بلال، کہا ہاں، کہا میں دیکھتا ہوں تمہیں، کبھی کیا سامان لیتا ہے، کبھی کیا سامان لیتا ہے، مجھ سے لیا کر۔ بلال نے کہا دیکھو کبھی ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، اور اگر نہیں ہوتے تو میں ادھار لے کر جو ہے تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ تو یہودی نے کہا پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں کرو، مجھ سے ادھار لیا کرو، جب پیسے ہو جائیں پھر دے دو۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کوئی آتا تھا یا رسول اللہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، نبی کہتا بلال اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر لو۔ تو بلال آ کے دکانداروں سے کپڑے لیتے، اب بجائے اور دکانداروں کے اس یہودی سے لینے لگے۔ کبھی کھانے کی ضرورت پڑ گئی، مسافر آ گئے تو بلال ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر لو، تو بلال جاتے اس یہودی سے لے آتے۔ اب جو ہے تو جب نبی کے پاس پیسے ہوتے تو نبی فرماتے بلال یہ لے جا، اور جو ہے تو قرضہ ادا کر دے، بلال قرضہ ادا کرتا۔ اب کچھ وقت گزرا
کہ وہ یہودی آ گیا۔ یہودی نے کہا کہ اتنا وقت ہے تم ادھار لے رہے ہو، پیسے دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ تو بلال نے کہا تم نے خود تو کہا تھا میں ادھار دوں گا، جب پیسے ہو جائیں تو لے جانا، ہمارے پاس پیسے آ گئے، ہم قرض نہیں رکھیں گے، آپ کو قرضہ دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چاند نظر آنے میں 3 دن باقی ہیں، تجھے 3 دن کی مہلت میں دے رہا ہوں، اگر ان 3 دنوں میں تو نے قرضہ ادا نہیں کیا تو میں تمہیں گلے میں پھندا ڈال کر لے جاؤں گا، اپنا غلام بناؤں گا، اپنی بکریاں تجھ سے چراؤں گا۔ تو بلال نے کہا کہ قرضہ تیرا حق ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس یہودی کو ہم سبق سکھائیں، یہ کیسے بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے؟ تو نبی نے فرمایا نہیں، اس کا قرض ہے ہمارے اوپر، اس کا حق ہے، یہ اپنا حق مانگ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو نبی نے بھی کہا کہ ہاں ہمارے پاس پیسے آ گئے تو تیرا قرض ادا کیا جائے گا، لیکن ہم تو اور جگہوں سے لے رہے تھے، تم نے خود کہا تھا۔ تو اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا، بس مجھے چاند تک پیسے چاہیے، اگر مل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مل گئے تو میں بلال کو لے جاؤں گا، اپنا غلام بناؤں گا۔ اب جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کوشش میں ہے کہ کہیں سے کچھ ہو جائے تو اس کا قرضہ یہودی کا ادا کیا جائے، بلال بھی کوشش میں ہے کہ کچھ ہو جائے تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند رات تک کوئی انتظام نہیں ہوتا، یہودی کا قرضہ ادا نہیں ہوتا، اور یہودی نے آ کر وارننگ دی کہ صبح تک اگر پیسے نہیں ملے تو پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اب بلال آگے کہتا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ نبی نے فرمایا کہ اے بلال تو نے کیا سوچا؟ بلال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ یہودی ناپاک ارادے ہیں اس کے، دوبارہ مجھے غلام بنا دے گا، دوبارہ مجھ پر تشدد کرے گا، تو اسی لیے کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں صبح سویرے نکل جاؤں گا، مختلف جگہوں میں جا کے کام تلاش کروں گا، کوئی کام مل جائے، کوئی مزدوری مل جائے، جتنے دن لگے کام کر کے یہودی کے پیسے پورے کر کے میں آ جاؤں گا۔ تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ مشورہ صحیح ہے، اے بلال تو صبح سویرے چلا جانا، اور جو ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی کام ڈھونڈ لینا، اگر کام مل جائے تو جو ہے تو کام کرنا، اگر اس سے پہلے یہودی کے قرضے کا بندوبست ہم سے ہو گیا تو ہم ادا کر کے تجھے بلائیں گے۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے تو صبح تہجد کا ٹائم ہے، اچانک نبی کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، نبی باہر نکلے تو کچھ اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ فلان نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیتے ہیں اور آتے ہیں، صحابہ کو بھیجتے ہیں جا کر بلال کو بلاؤ۔ اب جب بلال کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بلال سمجھا یہودی آ گیا ہوگا، اب پریشان ہیں، تو صحابہ نے بات کی ہے بلال دروازہ کھولو میں فلان ہوں۔ تو بلال باہر نکل آئے، بلال کے پاس تلوار موجود تھی، بلال کے پاس تیاری تھی، وہ ابھی صبح سویرے نکلنے والے تھے، تہجد کے ٹائم مدینہ سے نکل کر کہیں جانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی، تو کہا کہ آپ کو رسول اللہ بلاتے ہیں۔ بلال آ گئے نبی کے پاس، نبی نے کہا یہ اونٹوں کا سامان ہمارے لیے ہدیہ آیا ہے، ان کو لے جاؤ، اس یہودی کا قرض چکاؤ اور جو بچ جائے وہ پھر لے کے آنا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی سامان لے جاتے ہیں اور یہودی کا قرض چکا کے باقی بچا ہوا لے آتے ہیں۔
یا رسول اللہ یہ سامان بچ گیا، تو نبی فرماتے ہیں کہ مدینہ کے غریبوں کو بلاؤ۔ مدینہ کے غریب بلائے جاتے ہیں، باقی بچا ہوا سامان نبی ان غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے بلال کی دعا کیسے سن لی۔ بلال کا ارادہ تھا صبح سویرے نماز کے ٹائم میں مدینہ سے کہیں نکل کر جاؤں گا، لیکن اللہ نے اس سے پہلے انتظام کر لیا کہ بلال کا قرضہ ادا ہو گیا، اور جب قرضہ ادا ہو گیا تو بلال بھی آزاد ہیں۔ تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کا مقام یہ ہے، کچھ وقت کے بعد جیسے ہر نوجوان کی دلی امنگ ہوتی ہے کہ میری شادی ہو جائے، بلال بھی نوجوان تھے، اب اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہو گئی کہ میری شادی ہو جائے۔ عام طور پر عام جو آزاد غریب ہوتے ہیں ان کی شادیاں بھی مشکل سے ہوتی ہیں، لیکن یہ تو غلام ہے اور پھر رنگ کا کالا سانولا ہے، اور اب جو ہے تو نہ گھر ہے نہ سامان ہے نہ اور کچھ ہے۔ اب اس کے دل میں جب شادی کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، صحابہ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ہے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو کئی جگہوں سے بلال کے لیے آمادگی ظاہر ہوتی ہے، بلال کو کہو ہمارے گھر رشتہ بھیجے، ہم منظور کرتے ہیں۔ اب بلال سوچتا ہے کہ پہلے میں غلام تھا، بکریاں چراتا تھا، جھڑکیاں کھاتا تھا اور ڈنڈے کھاتا تھا، تھپڑ کھاتا تھا، گالیاں کھاتا تھا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ کے درگاہ میں پہنچ گیا، اب جب میں شادی کی تمنا کرتا ہوں تو مختلف جگہوں سے آمادگی نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے بلال کو مقام دیا، نبی اور صحابہ نے بلال کو مقام دیا، تو کسی مناسب جگہ بلال نے نکاح کر لیا۔ اب اس کا نکاح ہو گیا۔ بلال بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری کیا شان ہے کہ اب یہ تیری شادی ہوتی ہے، تو شادی کی خواہش کی تمنا کرتا ہے، تیرے لیے رشتے آ جاتے ہیں۔ رشتوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مُشْرِكَةٌ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اسی طرح اپنی لڑکیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مشرک مردوں کو اپنی بیٹیوں بہنوں کا رشتہ مت دو، اگرچہ وہ کتنے خوبصورت ہوں، کتنے مالدار ہوں، لیکن اگر صحیح رشتہ نہیں ملتا تو مسلمان غلام اگر تیری لڑکی کے لیے ہو تو وہ بھی صحیح ہے، ان مشرکوں سے کافروں سے۔ اسی طرح باندی اور کنیز اگر مل جائے اس آزاد مشرکہ اور کافرہ عورتوں سے وہ اچھی ہوتی ہے، وہ اگر نیک اور صالح ہو۔ تو یہی بلال ہیں۔ اب جو ہے تو ٹائم میرے پاس ہے نہیں جو میں بات کروں۔ یہی بلال جب نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یکدم اذان دینا اس نے چھوڑ دیا، اور کچھ وقت کے بعد اس نے مدینہ بھی چھوڑ دیا، شام میں جا کر جہاد میں لگ گئے۔ کافی عرصے کے بعد خواب میں نبی آ گئے، بلال تم نے کیا غضب کیا، ہمارے پاس نہیں آتے؟ بلال جہاد میں شامل ہیں، لبیک کہتے ہوئے تیز اونٹنی پر سوار ہو گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے بلال کو دیکھا، کافی عرصے کے بعد استقبال کیا، ہر کوئی کہتا ہے بلال میرا مہمان بن، بلال میرا مہمان بن۔ آخر کسی کے گھر میں بلال گیا، اب مغرب کا وقت ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بلال اذان کہو، بلال انکار کرتا ہے۔ دوست کہتے ہیں بلال اذان کہو، بلال انکار کرتا ہے۔ آخرکار حسن حسین کے پاس گئے، نبی کے پیارے نواسے شہزادے نبی کے، انہوں نے آ کے کہا بلال اذان کہو، مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ بلال کہتا ہے شہزادو تمہاری میں فرمائش ٹال نہیں سکتا۔ بلال آ کے اذان شروع کرتے ہیں۔
اور جب بلال کی اذان شروع ہو گئی گھر سے عورتیں نکل آئیں چیختی ہوئی، ان کو رسول کا دور یاد آ گیا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ نبی کے دور کی اذان ہو رہی ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر بلال بے ہوش ہو کر گر گئے، ہاتھ پاؤں مسلے گئے، پانی چھڑکا گیا، کافی دیر دل کو مسلا گیا، کافی دیر کے بعد ہوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں بلال کیا ہوا؟ کہا اس وجہ سے تو میں اذان نہیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے میں نے اذان چھوڑی، کیونکہ جب میں پہلے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو نبی میرے سامنے ہوتے تھے، یا یقین ہوتا تھا کہ نبی موجود ہے، اب نبی کہاں ہے؟ مجھے نبی کی یاد آ گئی، تو بلال پھر چلا گیا، جہاد میں شامل ہو گیا، آخری عمر گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، ہمیں بھی ان کی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا